मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। یہ بتا دیں کہ والدین کی اطاعت کس طرح کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے لیکن والدین بولیں کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرنا ضروری ہے. دیکھو نارمل حالات میں تو والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی پرسنل کچھ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ابا نے بندوق رکھی ہوئی ہے کہ تو پراٹھا نہیں کھائے گا، تو ڈبل روٹی کھائے گا، تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ ابا کی ضد ہے. اطاعت تو یہ ہوتی ہے ابا کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے پانی لا دو، میں آپ جاؤ پانی پلاؤ ابا کو. ابا کہتے ہیں یہ گیس کا بل آیا ہوا ہے، پیسے بھی میں دے رہا ہوں، جا کے جمع کرا دو، تو آپ جا کے جمع کراؤ بھائی آپ اس کو. ابا کہہ رہے ہیں میرے پاؤں دبا دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پاؤں دبانے سے مجھے ذرا خوشی ملتی ہے، آپ پاؤں دبائیں. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا میں گھر میں اکیلا ہو گیا ہوں، تنہائی محسوس کر رہا ہوں، کبھی میرے پاس بھی آگے بیٹھ جائے گا تو بیٹھ جائے گا. لیکن ابا کہہ رہے ہیں ڈبل روٹی کھائے گا، پراٹھا نہیں کھائے گا. تو یہ ایک مسئلہ، یہ کوئی پھر مینوفیکچرنگ فالٹ کہتے ہیں اس کو، یہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو اسی طرح آپ کو ایک لڑکی بالکل زہر لگ رہی ہے، دل ہی مائل نہیں ہو، آپ کو وہ جمشید لگ رہی ہے، ابا کہہ رہے ہیں تو یہاں شادی کرے گا. آپ ابا کو کہو ابا میرا بالکل اس کے لیے فیلنگ ہی نہیں ہے، بعض ایسے ہوتی ہیں فیلنگ ہی نہیں ہوتی آدمی کی، نہیں یہیں کرے گا. تو بھائی آپ نے اس کے ساتھ جو بھی رہنا ہے نا، جو بھی آگے کاروائی ہوگی وہ آپ کی فیلنگ پر ہوگی، وہ ابا کی فیلنگ پہ تھوڑی ہوگی. اب یہاں اسلام یہی کہتا ہے بھائی اولاد پہ، بیٹی پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے آپ، بیٹی پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے. بیٹا تو وہ تو ویسے بھی لڑکا ہے، لیکن باپ یہاں بھی اس بیٹی پہ زبردستی کر رہا ہوتا ہے. مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے شیخ تھے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شیخ کون تھے؟ مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ. بہت اللہ والے بزرگ تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے. تو سندھ میں ان کا کوئی مرید تھے، کوئی سندھ سے تعلق تھا ان کا، وہ آئے اور کہنے لگے میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا میں تو 70 سال کا ہو گیا، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر رہے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 16 سال کی عمر ہے. تو حضرت نے فرمایا بہت زیادہ فرق ہے ایج میں 70 سال کا، اس کی عمر 16 سال کی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے بہت زیادہ عقیدت ہے، محبت ہے، آپ میرے پیر ہو، میں اس لیے کر رہا ہوں. اب دیکھو کوئی شہوت پرست ہوتا نا، وہ جو جاہل پیر ہوتا وہ فوراً کیا کہتا؟ لیا. جاہل پیر یہی کرے گا نا، کوئی بات نہیں، جب تیری بیٹی کی شادی اتنے بڑے بزرگ میرے جیسے حضرت جی سے ہوگی تو آخرت میں تو میں تیری بھی سفارش کروں گا اور تیری بیٹی میری زوجہ کہلائے گی، آگے جو نسل اتنی مبارک نسل، یہ سارے فضائل سناتا نا اس کو. اور پھر مثال دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی تو سیدہ عائشہ سے ہوا تھا، ان کی عمر 9 سال اور نبی کی عمر 50 سال، یہ تو بالکل جائز ہے. اور بہت پھر دلائل تو پھر ہوتے ہیں نا، جب مذہبی آدمی کسی کو بگاڑنے پر آتا ہے نا تو پھر وہ قرآن حدیث کے لیبل لگا کے کرتا ہے، پھر وہ بہت ہوتے ہیں دلائل. لیکن وہ اللہ والے آدمی تھے، حالانکہ تھے جوان صحت مند تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 70 سال میں ان کو نکاح کی حاجت ہی ختم ہو، اتنی ان کی صرف پہلوانی کے واقعات میں آپ کو سناؤں تو ہوش اڑ جائیں، اتنے صحت مند تھے وہ. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس لیے، تو انہوں نے فرمایا تمہیں ہے نا، تمہاری بیٹی کو بھی ہے، اس سے بھی پوچھا ہے؟ تو وہ غضبناک ہو گیا، کیونکہ سندھ کے دیہی علاقوں میں نا کسی کوئی رشتہ خود پیش کرے اس کو انکار کرنا یہ بڑی انسلٹ سمجھی جاتی تھی، کہ آپ نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح کے لیے پیش کی اور سامنے والا انکار کر دے تو باپ اس کو اپنی بےعزتی. وہ غضبناک ہو کے چلا گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ میں باقی کس پہ سنا رہا تھا؟ ماں باپ کی اطاعت. بات یہی ہے کہ شادی ابا کی تھوڑی ہو رہی ہے، شادی کس کی ہو رہی ہے؟ اب وہ 16 سال کی لڑکی کے تھوڑی جذبات ہوں گے 70 سال کے، چاہے کتنے اللہ والے بزرگ ہوں. بھائی اللہ والا بزرگ ہونا ایک الگ چیز ہے، بزرگ سے دعا کروائی جائے گی، دم کروایا جائے گا، لیکن نکاح کے لیے تو بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں کو کوئی جوڑ کی شادی ہو، وہ لائف کو انجوائے کرے. بزرگ کے ساتھ کہاں انجوائے کرے گی وہ لائف کو؟ تو یہ صحابہ سے بھی ہمیں ملتا ہے. دیکھو حضرت عمر کا مقام زیادہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. یقیناً حضرت عمر کا مقام حضرت طلحہ سے زیادہ ہے یا نہیں؟ حضرت ام کلثوم کا نکاح کا پیغام حضرت عمر نے بھیجا اور حضرت طلحہ نے بھی بھیجا. مقام حضرت عمر کا زیادہ تھا،
لیکن حضرت ام کلثوم نے حضرت عمر کا رشتہ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ ان پر اللہ کے خوف کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اب بھی مجھے پورے حدیث کے الفاظ یاد نہیں، اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ان پر تو اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ان کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہوتی نہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں. تو میں ایسے شخص سے نکاح کروں گی جو حضرت طلحہ تھے، جو وہ بڑے خوش مزاج تھے، ہنسمکھ تھے. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میری انسلٹ ہو گئی ہے، میں امیر المومنین ہوں. کسی نے ان کو کہا کہ آپ امیر المومنین کے رشتے کا انکار کر رہی ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن ہر وقت اللہ کے خوف سے ہی ڈرے رہتے ہیں ہے نا. تو یہ ان کے ذاتی معاملہ ہے، ان کا اللہ سے تعلق ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی اتنا خوف افورڈ نہیں کر سکتے. ہر ایک کا وہ تقوی کا وہ لیول تھوڑی ہوتا ہے. حضرت عمر کا تو یعنی اللہ کے خوف سے یہ حال تھا کہ روتے روتے نا یہاں نالیاں بن گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے ان کے. اتنا زیادہ رویا کرتے تھے نا حضرت عمر کہ ان کے جو راوی کہتے ہیں ان کے یہاں کیا تھے، نشان پڑ گئے تھے. اور فجر کی نماز میں بعض دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے اتنا روتے تھے، اتنا اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا تھا کہ راوی حدیث کے بیان کرتے گر جایا کرتے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے، اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ ان کو. تو میرے بھائی یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے نا، لیکن یہ تو فضیلت ہے آخرت کے لحاظ سے. لیکن بیوی کیسے گزارا کرے گی بھائی کیا خیال ہے؟ اور پھر تقوی اتنا تھا کہ گھر میں راشن اتنا تھوڑا راشن، خود بھی غربت میں، گھر والوں کو بھی غربت میں. تو ہر شخص ہر لحاظ سے کسی خاص شخص کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو حضرت ام کلثوم نے انکار کر دیا، بولا بھائی اللہ کا اتنا خوف کا ان پر غلبہ ہے. دوسرے جو حضرت طلحہ تھے وہ بھی صحابی تھے، لیکن وہ کیا تھے، وہ خوش مزاج، یعنی ان پہ اتنا خوف کا غلبہ نہیں تھا. خوش مزاج تو حضرت عمر بھی تھے، لیکن ان پہ اتنا خوف کا غلبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ان کے نکاح کو ترجیح دوں گی میں. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ابا اماں کی اطاعت ایسی چیزوں میں جس میں آپ کو اللہ نے کوئی بنیادی حقوق دیے، تبھی حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہو نا اگر کہیں، تو ماں باپ آپ کو سفر سے نہیں روک سکتے، کیونکہ مردوں کے لیے سفر کرنا یہ ایک تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. اگر ماں باپ اپنے بیٹوں کو روک دیں کہیں بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی یہیں رہنا ہے، تو بیٹے کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں کر سکے گا دنیا میں. تو یہ صدیوں پہلے فقہا نے لکھ دیا کہ اگر بچہ سفر کرنا چاہ رہا ہے تو ماں باپ اس کو سفر سے روک نہیں سکتے، الا یہ کہ سفر میں موت کا خطرہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. تو تجارت کا سفر، یہاں ایک ہی بیٹا ہے اور سفر کرنے سے ماں باپ کی زندگی کو کوئی رکھوالا نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی وہ سفر سے نہیں روک سکتے. اسی میں کہتا ہوں کہ بچہ نہیں ڈاکٹر بننا چاہتا، ماں باپ گن پوائنٹ پہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں اس کو، تو یہ بھی ناجائز ہے بھائی. جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو پھر وہ کرنے دو. مفتی صاحب میں 18 سال کا ہوں، مجھے شادی کرنی ہے، میں نوکری کرتا ہوں، کچھ ایسا کام بتائیں کہ میں خود کاروبار کر سکوں اور جلدی شادی کر سکوں. میں کاروباری مشورے نہیں دیتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کو سیاست کا کچھ نہیں پتا، سیاست میں ٹانگ نہ اڑایا کرو. تو میں جن چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہوں وہ سیاست ہوتی نہیں ہے، چونکہ آپ کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو سیاست سے تعبیر کر کے مجھ پر تھوپ دیتے ہو. سیاست میں گھسنا جب ہوتا ہے جب میں کہتا نواز شریف کو ووٹ دو، عمران خان کو ووٹ دو، زرداری کو اللہ نہ کرے یعنی آپ 2 ووٹ دو، تو وغیرہ وغیرہ جب ہوتا پھر آپ کہتے ہیں سیاست میں ٹانگ اڑا رہا ہے. اچھا جو لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو کون سا پتا ہوتا ہے؟ ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا جتنا ہمیں پتا ہوتا ہے. ہمیں تو بعض دفعہ پتا بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہماری پتا ہونا کافی نہیں ہے نا، فیلڈ نہیں ہے تو کیوں گھس رہے ہو اس میں؟ جب پتا ہے تو پھر بھی آپ نجی محفل میں بتا دو، پھر بیان میں نہیں کرو. بس بات یہی ہے کہ جب آپ کے مخالفت میں کوئی بات ہوگی تو اس کو کچھ بھی لیبل لگا کے رد کر دو، جب آپ کے فیور میں بات ہوگی تو بولے کہ دیکھا صحیح کہہ رہے تو یہ مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. تو کاروبار بھی میرا ٹاپک نہیں ہے بھائی، میں کوئی کاروبار کا آدمی تھوڑی ہوں کہ میں آپ کو کاروباری مشورے دوں. اگر دوں بھی تو آپ اس پر عمل نہ کریں. باقی 18 سال کا لونڈا ہے، اب کیا کاروبار کرے گا؟ تو بائکیا چلاؤ، کیا خیال ہے؟
اس سے رشتے بھی مل جائیں گے. گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو گے پتہ چل جائے گا کون سا پیس کدھر ہے, امیر ہے غریب ہے وغیرہ وغیرہ. بائکیں چلاؤ, اس سے یہ بہترین رشتہ بھی اور فرشتہ بھی دونوں چیزیں ملیں گی. باقی عمل کر کے اگر پچھتائے تو پھر میں نے تو پہلے بتا دیا تھا بھائی کاروبار میری فیلڈ نہیں ہے. لیکن ویسے آپ بھی سوچ رہے ہوگے مشورہ بڑا ٹائٹ دیا ہے, کیا خیال ہے؟ فیلڈ نہیں ہے پھر بھی بڑا ٹائٹ مشورہ دے دیا. بائکیا میں بھی بڑا پیسہ ہے بھائی, فیلڈ ہوتی تو پھر کتنا اچھا مشورہ دیتا. محراب مسجد کے اندر ہے یا نہیں, برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں. مسجد کے اندر ہی آتا ہے بھائی. ہمارے علاقے میں علماء کا اختلاف ہو گیا, کہتے ہیں اندر, ایک کہتے ہیں باہر ہے. علماء کا اختلاف جب بھی ہوا کرے نا تو کسی کو برا بلا مت کہا کرو, اپنی زبان کو خراب مت کرو. یہ علماء کا تو چھپڑے چلتے رہتے ہیں, ایک مولانا نے کچھ کہہ دیا دوسرا مولانا کچھ کہے گا, اپنی زبانیں مت خراب کیا کرو اس میں, صحیح ہے نا. باقی محراب تو مسجد میں داخل ہے. ہاں اگر مسجد بناتے ہوئے نیت یہ کی کہ یہ مسجد سے خارج ہی رکھیں گے ہم, تو اس پر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جس نے مسجد وقف کی, زمین دی, متولی نے شروع سے ہی کہا تھا کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہے, اور بعد میں کمیٹی نے نیت کر کے مسجد میں داخل نہیں کیا, ان سب باتوں پہ گواہ مل جائیں تو پھر اس کو مسجد میں داخل نہیں سمجھا جائے گا, ورنہ وہ مسجد کے اندر داخل ہے. عام کے مفتی صاحب عتیق الرحمان ظاہری ہوں, بلوچستان سے میرا تعلق ہے. پچھلے سال آپ کے پاس آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کون ہے بھائی؟ ملتے ہیں بعد میں ملتے ہیں. اتنی جلدی اسپیڈ تھوڑی ہلکی رکھو. میری بہن بیوہ ہے اور بچے بھی ہیں, میرے گھر میں الگ رہتی ہے, کیا میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں؟ دے سکتے ہیں بھائی. بہن پہ زکوٰۃ کا ڈبل ثواب ہے, زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. اور بہن کو جب زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ کہہ کے مت دو, دل میں نیت کر لو کہ زکوٰۃ ہے, اور سامنے اس کو ہدیہ کہہ کے دو, دل میں ضرور نیت کرو. مفتی صاحب موسیٰ یا عیسیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ غرض بچے کا ان دونوں میں سے کوئی ایک اچھا نام رکھنا ہو, کون سا رکھیں؟ سارے اچھے نام ہیں, موسیٰ بھی عیسیٰ بھی بھائی, دونوں نام اچھے ہیں. فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے, تو اس بیس پہ کوئی موسیٰ رکھ لے تو اور اچھا ہے. لیکن 4 پیغمبروں کی فضیلت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ باقی تمام پیغمبروں پر زیادہ ہے. سب سے زیادہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء. آپ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, جن کی ملت کی اتباع کا نبی کو حکم دیا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, چونکہ قرآن نے جس اہتمام سے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے اس اہتمام سے کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں کیا. سب سے زیادہ قرآن میں نام موسیٰ بہت زیادہ ہے نام. اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ ابن مریم, ان کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ صاحب کتاب پیغمبر تھے, وہ تو ہے ہی. قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا وہ پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ پیغمبر کون سے ہیں؟ تو یہ کم فضیلت نہیں ہے, یہ انتخاب کسی اور پیغمبر کا بھی ہو سکتا تھا, لیکن جو آخری دین ہے اسلام, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, دنیا میں غالب کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس کی تکمیل کے لیے ہزاروں سال, سینکڑوں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ رکھا گیا ہے, آسمانوں پہ زندہ اٹھا کے, اور تاکہ قرب قیامت میں ان کو نازل کیا جائے اور ان کے ذریعے سے دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے, تھوڑی فضیلت نہیں ہے. غامدی صاحب اس کے منکر ہیں, کہتے ہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ منکر حدیث ہیں غامدی صاحب, وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اب غامدی صاحب کو جب منکر حدیث کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو منکر حدیث نہیں ہوں. تو وہی اور کیا دلیل ہوگی منکر حدیث ہونے کی کہ آپ اتنی واضح حدیثیں ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ بھی کہا اور ابن مریم بھی, تاکہ
کوئی تعویل نہ کر سکے, اور خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عقیدہ بیان کرنے کے لیے نا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں آسمانوں میں, یہ آیت دلیل کے طور پہ پڑھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ بھی کس کے قائل تھے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, آج جتنے اسکالرز قرآن و سنت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں یا اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہے ہیں, صرف ایک بات ذہن میں رکھا کرو, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے خلاف ہونا تو سمجھو یہ ان کی اپنی بات ہے, یہ گمراہی ہے, یہ تشریح نہیں ہے. اب وہی میں بتا رہا تھا نا آج بیان میں نے کہا غامدی صاحب نے کہا طلاق کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ یوں دے دی اور یوں دے دی, یہ تو ہے. بھائی آپ ایسی تشریح کر رہے ہو, ہمارے پاس کتنی حدیثیں ہیں سندوں کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا طلاق دے کے, انہوں نے فرمایا ہو گئی, حالانکہ غصے میں تھا. عبداللہ بن عباس کے پاس آیا, غصے میں تھا, ہو گئی ہے. تو یا تو یہ سارے غلط تھے یا غامدی صاحب غلط ہیں. میں غامدی صاحب کے جو فالوورز ہیں ان سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پلڑے میں غامدی صاحب کو رکھ دیں, ایک پلڑے میں صحابہ کرام کو رکھ دیں. آپ کی نظر میں غامدی صاحب کا پلڑا بھاری ہے, انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا, صحابہ کرام نے صحیح نہیں سمجھا. لیکن غامدی صاحب اس کا پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دیں گے کہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے یہ فتوے دیے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ طلاق غصے میں دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ہم کہیں گے حدیث کی کتابوں میں. تو فوراً پتہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کیا؟ یہ تاریخی روایات ہیں, قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں غامدی صاحب کے میں نے بہت کلپ سنے, میں ان کی نفسیات سمجھ گیا ہوں کہ وہ لوگوں کی نفسیات سے کیسے وہ بندہ کھیلتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہم قرآن کو باتیں کر رہے ہو اور تم ہسٹری کی کتابیں پیش کر رہے ہو. تو تاریخی کتابیں ہیں, ہم نے خود تھوڑی دیکھا ہے کہ صحابہ نے فتویٰ دیا ہے, ہم نے خود تھوڑی دیکھا ہے نبی نے کوئی فتویٰ دیا. یہ تو ہسٹری کی باتیں ہیں, کتابیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے یہ فرمایا. جیسے آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں, جی علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا اور فلاں نے یہ فرمایا تھا. ہم نے خود دیکھا ہے فرماتے ہوئے کسی کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہاں سے یہ ہے لوگوں کی نفسیات سے وہ غامدی صاحب کھیل کے پورا ذخیرہ حدیث کو کیا کر دیا؟ اڑا دیا, بیڑا غرق کر دیا, اس کی حیثیت زیرو کر دی ہے. تاریخ کی کتابیں ہیں لیکن تاریخ کو بھی مانا جاتا ہے اگر وہ مستند ذریعے سے پہنچی ہو. اگر وہ آتھینٹک ذریعے سے نہیں پہنچی تو تاریخ کا بھی انکار کیا جاتا ہے. مستند ذریعے سے پہنچی ہے تو اس کا انکار کرنا بھی جہالت سمجھا جاتا ہے. ساری دنیا اسی اصولوں پہ تو چل رہی ہے. ہم جب ہسٹری بیان کرتے ہیں ماضی میں یہ ہوا تھا, ہٹلر نے یہ کیا تھا, ہم نے کسی نے دیکھا ہے ہٹلر کو؟ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, یہ ساری تو ہسٹری کی کتابوں میں نقل ہوتی چلی آ رہی. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کتابیں لکھنے والے کون سے تھے, انہوں نے اپنا مشاہدہ نقل کیا ہے تو دیکھا جائے گا یہ خود سچے تھے یا نہیں تھے, جھوٹے تو نہیں تھے. تو تاریخ کی کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا حکم دیا یا سیدنا ابو ہریرہ یہ بات کہا کرتے تھے, اور اس کو نقل کرنے والا امام بخاری جیسا آدمی ہو, اس کو نقل کرنے والے امام بخاری کے استاذ عبد الرزاق جیسے محدث ہوں, ابن ابی شیبہ جیسے محدث ہوں, ابو داؤد جیسے وقت کے محدث جن کے نام کو لوگ چومتے ہیں عزت اور احترام سے, اتنی ان کی سوسائٹی میں عزت, اور وہ نقل کر رہے ہیں اپنے شیخ سے جس کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابیں بھری ہوئی ہوں کہ یہ ان کا تبصرہ ان کے بارے میں کہ یہ ثقہ تھے, قابل اعتماد تھے, ان کی تعریفوں سے کتابیں بھری ہوئی ہوں, اور وہ نقل کر رہے ہوں اپنے استاذ تھے. ان استاذ کا نام بھی ہمیں پتا ہو, ان کے باپ کا نام بھی ہمیں پتا ہو, ان کی کنیت بھی ہمیں پتا ہو, ان کے بارے میں ان کے علاقے کے لوگوں کے تبصرے بھی ہمیں پتا ہو. پھر وہ نقل کر رہے ہیں اپنے استاذ سے, ان استاذ کا نام بھی ہمیں پتا ہو, ان کے باپ کا نام بھی پتا ہو, ان کی کنیت بھی پتا ہو, کہاں پیدا ہوئے, کب مرے, ان کے دور کے علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا. یہ ساری چیزیں, اتنی زبردست قسم کی ہسٹری کسی کی محفوظ ہوئی ہو, یہ صرف پیغمبر اور صحابہ ہی ہیں, باقی کسی کی ایسی محفوظ نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ محدثین کرام نے چھانٹ کے الگ کر دیا ہو یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, اتنی زبردست. لیکن صحیح سندوں کے ساتھ جا کے ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ عبداللہ بن مسعود یہ فتویٰ دیا کرتے تھے.
آپ کہو کہ نہیں یار اس کا تو یہ ہسٹری کی باتیں ہیں. غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد وہ صحیح ہے, اور عبداللہ بن مسعود جو پوری سند کے ساتھ, ابو ہریرہ کی بات پوری سندوں کے ساتھ چل رہی ہے, اور اس سے زیادہ آتھینٹسٹی کسی کی ہو نہیں سکتی, کسی کو ناپنے کا کسی کورٹ کے پاس اس سے بڑا معیار ہے نہیں. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک بات آ رہی ہے اور پیغمبر کا حکم آ رہا ہے کہ آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, آپ اس کو یہ کہہ کے بتا دیں کہ اس کی کیا دلیل ہے, کہ یعنی یہ تو اس کی کوئی ہمارے پاس مستند بات نہیں ہے. اس کا مطلب آپ, یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے بھائی. پورے ذخیرے حدیث کو آپ نے یہ کہہ کے اڑا دیا کہ بھئی یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. تو میں حیران ہوں غامدی صاحب کے مقلدین پر. ایک طرف کہتے ہیں ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے, اور تقلید کرنے پر آئے تو ایسی اندھی تقلید کے آپ نے ریکارڈ توڑ دیے. ایسی تقلید حنفی ابو حنیفہ کی نہیں کرتے, شافعی امام شافعی کی نہیں کرتے, حنبلی امام احمد بن حنبل کی نہیں کرتے, مالکی امام مالک کی نہیں کرتے, جیسے غامدی صاحب کے فالوورز کس کی تقلید کر رہے ہیں. غامدی صاحب ایک ترازو کے پلڑے میں عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ اور معاذ بن جبل اور ابو درداء رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر, حضرت عمر, ابو بکر صدیق, ان سب کے اقوال کو جو سندوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں وہ رکھا, خود نبی کے اقوال کو رکھا جائے, ان کو یہ کہہ کے اڑا دیا یہ تاریخ کی کتابیں ہیں بھائی. جبکہ وہ پوری سند تاریخ ہے, لیکن مستند تاریخ ہے. نبی کی بات بیان کی جا رہی ہے جس کو رد کرنے کا آپ کے پاس کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا نبی نے یہ فرمایا اور غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں.